نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، آئیے ہم سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و ناظرات، میری گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد کے فائدے کتنے ہیں، کیسے ہیں، اور قل هو اللہ احد کی تعریف کیا ہے۔ قل هو اللہ احد سے اللہ تبارک و تعالی تلاوت سے اللہ کیا بندوں کو فائدہ عطا کرتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، یہ قل هو اللہ احد قرآن مقدس کی وہ عظیم صورت ہے جو ناظرین تلاوت کرنے میں تو بہت ہی چھوٹی ہے لیکن ثواب کے مقدار سے بہت ہی بڑی ہے۔ قرآن مقدس کی یہ وہ سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، جس نے قل هو اللہ احد کی 3 مرتبہ تلاوت کی، ناظرین گویا اس نے ایک مکمل قرآن کو ختم کر دیا ہے۔ تو اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، قرآن یہ وہ کتاب ہے جو ناظرین شعور انسانیت عطا کرتی ہے، ناظرین اللہ کی پہچان عطا کرتی ہے، اللہ کی خشیت عطا کرتی ہے اور اللہ کی بندگی عطا کرتی ہے۔ ناظرین قرآن ذوق زندگی عطا کرتی ہے، انداز زندگی بھی ناظرین عطا کرتی ہے۔ قرآن ہمیں قانون بتاتا ہے، یہ کتاب ہے لیکن اس کتاب سے ناظرین و ناظرات کوسوں دور ہے۔ ناظرین آپ سوچئے تو صحیح، دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں ہے جس کو دیکھنے پر ثواب، جس کو چھونے پر ثواب، جس کو پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے۔ ناظرین میری پیاری عزیزات، کوئی وہ کتاب نہیں ہے لیکن قرآن مقدس یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے پر بھی ثواب، جس کو چھونے پر بھی ثواب، جس کو دیکھنے پر بھی ثواب اور جس کو سننے پر بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ میری پیاری عزیزات، اللہ کی وہ کتاب ہے اللہ اکبر۔ اس کتاب کتنی عظیم ہے جس کو دیکھنا، سننا، پڑھنا سب کے سب ثواب میں شامل ہیں، سب طرف سے ثواب عطا کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے قرآن کی ایک سورت پڑھی، جس کو قل هو اللہ احد شریف کہتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرآن کی ایک سورہ پڑھی جس کو قل هو اللہ شریف کہتے ہیں، جو ایک بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ناظرین ایک بار قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جو ناظرین 35 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا اس بندے کو۔ دیکھنے میں وہ چھوٹی صورت ہے، ناظرین آپ ہر دن صبح و شام دونوں وقت 35 مرتبہ
कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत कर सकती हैं। नाजरीन, आप सुबह शाम कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत 35 बार कीजिए। और नाजरीन, इतने शहीदों का एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने पे 100 शहीदों का सवाब मिलता है, तो 35 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने का सवाब 3500 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। तो नाजरीन, आप सुबह शाम पढ़ेंगी तो नाजरीन नाजरा 70 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। सुबह शाम पढ़कर 70 शहीदों का सवाब हासिल कीजिए। और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से एक कुरान मुक़द्दस का सवाब अता किया जाता है। तो नाजरीन, सुबह शाम नाजरीन और नाजरात 70 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगी तो न जाने आपको नाजरीन कितने कुरान पढ़ने का सवाब अता किया जाएगा। नाजरीन और नाजरात, सवाब से अपने दामन को न छोड़े, मुकम्मल सवाब हासिल करते रहें। मेरी प्यारी अजीज़ात, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जिसने एक बार यासीन शरीफ की तिलावत की वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है कि जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। एक बार यासीन शरीफ की बरकत है कि ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। जो सुबह शाम सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता है, फिर तो वो सुबह में माँ के पेट से पाक है, शाम में माँ के पेट की जैसे पाक है, फिर तो वो गुनाह ही नहीं कर रहा है, फिर तो उसके पास गुनाह ही नहीं है। अगर इसी हाल में उसे मौत आ गई तो नाजरीन उसका ठिकाना जहन्नम नहीं, उसका ठिकाना जन्नत हो जाएगा। मेरी प्यारी अजीज़ात, एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसको लोगों ने ख्वाब में देखा। तो जब लोग उसको देख रहे हैं कि उसको कब्र में रखा जा रहा है और उसके कब्र में एक भयानक सी आवाज़ आई, कुछ गिरने की या टूटने की बड़ी ही ज़बरदस्त आवाज़ आई। नाजरीन और नाजरात, देखते हैं जब आवाज़ आई तो थोड़ी देर के बाद उसके कब्र से एक काला रंग का कुत्ता बाहर आया। नाजरीन, वहाँ पे लोग भी हाजिर थे, वहाँ पे एक अल्लाह के वली भी हाजिर थे। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो लोग भाग गए। अल्लाह के वली ने जब काले रंग के कुत्ते को देखा कि कब्र से बाहर आ रहा है, तो आपने उस कुत्ते से पूछा कि ए कुत्ते तू कौन है? तो कहा कि मैं उसका बुरा अमल हूँ। तो उस वली अल्लाह ने कहा कि कब्र में जो धमाके की आवाज़ आई है, वो धमाके की आवाज़, वो धमाका तुझ पे बरसा है या उस मैयत पे बरसा है? तो उसने कहा कि नहीं, वो धमाका मुझ पे बरसा है। तो उस वली अल्लाह ने कहा कि पूरी तफसील बता कि वो धमाका तुझ पे क्यों गिरा, क्यों बरसा? उस शख्स ने कहा, ये शख्स ने अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा यासीन शरीफ की तिलावत की थी। ज़िंदगी में कितने बार? एक बार यासीन शरीफ की तिलावत की थी, जिसकी वजह से वो धमाका मुझ पे बरस गया। नाज़रीन और नाज़रात, उसके पास बुरे अमल बहुत थे, लेकिन यासीन शरीफ की एक तिलावत की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बचा लिया। नाज़रीन और नाज़रात, वो मुझे बचा लिया, यानी एक बार उसने यासीन शरीफ की तिलावत की तो उसके बुरे अमल ख़त्म हो गए। मैं बुरा अमल बनकर गया था, लेकिन वो धमाका मुझ पे बरसा कि तू आया क्यों है? उसने तो यासीन शरीफ की तिलावत की, अल्लाह ने मुझ पे धमाका बरसाया। और एक बार यासीन शरीफ पढ़ने की वजह से उस शख्स को बख्श दिया गया। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार यासीन शरीफ की तिलावत करने से अल्लाह ऐसे को बख्शिश अता करता है गुनहगारों को। तो नाजरीन, जो सुबह से लेकर शाम तक, जो शाम से लेकर रात तक, जो सुबह में शाम में दोनों वक्त यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं, तो मेरी प्यारी अजीज़ात, अल्लाह की रहमत और बरकत की बारिश किस तरह उस इंसान पर होगी। मेरी प्यारी अजीज़ात, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने सुबह में यासीन शरीफ पढ़ी वो सुबह से लेकर शाम तक नाजरीन और नाजरात अमन में रहता है, हिफाजत में रहता है, बुराइयों से बलाओं से बचा रहता है, अमन व अमान में रहता है। और जिसने शाम को तिलावत की वो पूरी रात अमन व अमान में रहता है, अल्लाह की हिफाजत में वो शख्स रहता है। मेरी प्यारी अजीज़ात, एक शख्स थे, बुज़ुर्ग थे, और उनका यही दुआ था कि ए अल्लाह, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मौला, मैं जिस तरह कुरान की तिलावत दुनिया में करता हूँ मौला, उसी तरह मुझे हमेशा कुरान की तौफीक अता कर दे। उस शख्स का इंतकाल हुआ। मेरी प्यारी अजीज़ात, उन जनाब का नाम हज़रत ईसा था। जब इंतकाल हो गया तो लोगों ने देखा कि वो कब्र में अपनी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तो कहा कि अरे क्या बात है, आप कब्र में तिलावत कर रहे हैं,
یہاں قبر میں لوگ سزا میں مبتلا رہتے ہیں، عذابوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں دنیا میں جب قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو اللہ سے دعا کرتا تھا، اے پروردگار عالم، جب میں دنیا سے کوش کر کے جاؤں تو اے اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا کرنا۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کی، میں قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ابھی شان ملت اسلامیت آپ کلام اللہ کی تلاوت کریں تو رب سے دعا کریں کہ اے اللہ جس طرح ہم دنیا میں تیری عبادت کرتے ہیں، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، مولا ہمیں قبر میں بھی توفیق عطا کر دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر میں بھی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے گا۔ اور جس نے کلام اللہ کی تلاوت ہی کیا ناظرین، جس نے ایک یاسین شریف پڑھی وہ بخش دیا گیا۔ تو جو ہر دن صبح شام یاسین پڑھتا ہے، جو قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے قبر میں نور اور اجالے کا عالم کیا ہوگا۔ میری پیاری عزیزات، اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، تو کلام اللہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ذرا یاد رکھیے دنیا کی مصیبت میں، جو دنیا میں ہم پہ مصیبت آتی ہے، مصیبت کو پہاڑ ٹوٹتے ہیں، وہ برے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو مصیبتیں آتی ہیں۔ ناظرین اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال کو صحیح کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ میری پیاری عزیزات، اے میری پیاری عزیزات، موت کے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی نا تو ہمارے اور آپ صلی اللہ، اس امت کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ موت کے وقت، سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو آمینہ کے لال کو موت کے وقت تکلیف ہوئی ہے۔ ناظرین آپ پوچھیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ رسول کو ہی موت کے وقت تکلیف ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ جب میرے سرکار کو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالے تو میرے سرکار کو جس قدر تکلیف ہوئی، آپ نے پوچھا کہ آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل جو تم موت مجھے، جو میری روح نکالے، تو جس طرح میری روح نکالنے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی؟ تو ناظرین و ناظرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ آپ کی امت کو روح نکالتے وقت تکلیف دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تکلیف میری امت کو ہوتی ہے وہ ساری تکلیف مجھے دی جائے، ساری تکلیف میری روح نکالتے وقت، موت کے وقت مجھے دی جائے تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ میرے آقا کتنے کریم ہیں، میرے آقا کتنے رحیم ہیں، ہم گنہگار تکلیف میں وہ رسول کو برداشت نہ ہو، ہماری تکلیف کو رسول لے لیے، کہا مجھے تکلیف دے دی جائے۔ میری پیاری عزیزات، اس لیے سب سے زیادہ اگر موت کے وقت کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میرے رسول کو ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین قیامت تک کی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کو اس قدر زور پہ بخار تھا نا، اس قدر بخار تھا کہ ہم چادر کو پانی میں بھگو دیتے، پھر اس کو سرکار کے اوپر ڈال دیتے اور تھوڑی دیر میں وہ چادر خشک ہو جاتی۔ یعنی اتنے زور و شور پہ آپ بیمار تھے، اتنے زور و شور پہ آپ کو بخار کہ فرماتی ہیں کہ پانی میں ڈالتے پھر اس کو سرکار پہ ڈال دیتے، اڑا دیتے، اتنے تیز پہ بخار کہ تھوڑی دیر میں وہ چادر سوکھ جاتی۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، غور کا مقام ہے میری پیاری عزیزات، اتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ میری پیاری عزیزات، اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرت عائشہ صدیقہ قیامت کی مومنہ کی ماں فرماتی ہیں میں تکلیف، موت کی تکلیف کو پسند نہیں کرتی تھی کہ مجھے موت میں اتنی تکلیف دی جائے، لیکن مجھے اب موت کی تکلیف اچھی لگتی ہے، اب اچھی لگنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ مجھے موت کے وقت تکلیف ہو۔ وجہ یہ ہے، فرماتی ہیں کہ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوگا، جتنا مقبول ہوگا، جتنا اعلیٰ بندہ، جتنا پیارا بندہ ہوگا، اللہ اسے اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کو پسند نہیں تھا کہ موت کے وقت مجھے اتنی تکلیف ہو، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اب مجھے پسند ہے، اس لیے کہ جو جتنا مقبول ہوگا، جو جتنا قریب ہوگا، اللہ اسے اتنی ہی تکلیف عطا کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا نا، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے قبر پہ گئے اور کہا، والدہ کی قبر پہ سلام پیش کہا، میں والدہ، امی جان میں چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا ہے، اور امی جان میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے معجزہ سے آپ کو زندہ کروں، آپ میرے ساتھ رہیں، ہم دونوں ساتھ رہیں، اور امی جان
آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کا سایہ، آپ کے ہاتھ میرے سر پہ رہیں۔ تو ماں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی میں میرے ساتھ رہیں۔ تو قبر کے اندر سے آواز آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے عیسیٰ، یہ بتاؤ کہ اگر تم مجھے زندہ کرو گے تو کیا پھر مجھے موت آئے گی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ماں، اگر میں زندہ کروں گا پھر اللہ آپ کو موت دے گا۔ تو کہا بیٹا پھر مجھے زندہ نہ کر، مجھے زندہ دنیاوی زندگی نہیں چاہیے بیٹا۔ کہا ماں کیوں؟ کہا کہ بیٹا اگر تو مجھے زندہ کرے گا پھر اللہ مجھے موت دے گا، اور جو موت کے وقت مجھے تکلیف ہوئی ہے نا بیٹا، اب اس تکلیف کو دوبارہ میرے اندر سہنے کی ہمت و طاقت نہیں ہے۔ ناظرین و ناظرات، حضرت مریم کہتی ہیں جو بخشی بخشائی خدا کی بنتی ہیں۔ ناظرین و ناظرات، اتنی مقبول، جو میری پیاری عزیزہ دعا گزار، عبادت گزار میں بڑی ممتاز، اپنے وقت کی ولی کاملہ تھی مریم، کیونکہ عورت تو نبی نہیں ہو سکتی ہے، تو حضرت مریم ولی کاملہ ہی نہ ہے۔ تو حضرت مریم جتنی بڑی ولی کاملہ، جن کے شکم سے عیسیٰ پیغمبر پیدا ہو، پھر ان کے مقام مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہتی ہے نہیں بیٹا تو زندہ کرے گا، اللہ موت دے گا، اور موت کے وقت جو مجھے تکلیف ہوئی ہے نا بیٹا، اب دوبارہ برداشت کرنے کی اس تکلیف کو میرے اندر ہمت طاقت نہیں ہے، بیٹا تو مجھے زندہ نہ کر۔ میری پیاری عزیزات، اس سے پتہ چلا کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ حضرت مریم کو دوبارہ زندگی نہیں چاہیے، لیکن ہم اور آپ، ہمیں تو موت کی کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں، آخرت کا کوئی سامان تیار ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری آواز صحیح ہے، نہ ہمارے پاس کوئی وظائف ہے، نہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میدان محشر میں رب پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ہم پہ اگر وہ موت آ گئی تو ناظرین ہم اس سختیوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ میری پیاری عزیزات، عمر بن عاص ایک بہت بڑے بہادر شخص ہیں، وہ چاہتے تھے نا کہ کوئی زندگی میں مجھے دنیا میں بتا دے کہ موت کیسے آتی ہے، روح کیسے نکالا جاتا ہے، کس قدر کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ ایسے ہوشیار عقل مند کو تلاش کرتے تھے جو مجھے بتا دے۔ عمر بن عاص کا جب موت کا وقت قریب آیا نا، تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا آپ ہوشیار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے تھے، آپ پہ بھی وقت آ گیا، ابا جان مجھے بتائیے گا کہ اللہ موت کیسے دیتا ہے، موت کے وقت کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ناظرین و ناظرات وہ بتاتے ہیں آپ کے موت کا وقت قریب آیا، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جب روح جسم سے نکالا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں زمین اور آسمان اور زمین دونوں کے لوڈ، دونوں کے بھار سینے پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص بڑے بہادر شخص، ان کو کسی نے بتایا نہیں تھا، لیکن جب ان کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بتا رہے کہ اے بیٹا جب روح نکالی جاتی ہے نا تو آسمان اور زمین دونوں کا بھار، دونوں کا لوڈ سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے، بندہ وہ کس طرح اس طریقے سے اس کی روح کو نکالی جاتی ہے، اور بندہ ناک اور منہ سے سانس نہیں لیتا ہے، بلکہ جو سوئی کے تھوڑے سوراخ ہوتے اس سے بھی کم سے اسے سانس دیا جاتا ہے۔ ناظرین و ناظرات سوچو کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تو ہم یہاں اپنی رنگیلیوں کے مطابق رنگیلیاں منا رہے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ کل پروردگار عالم نے پوچھا کہ تم نے زندگی میں نے تمہیں بھیجا تھا دنیا میں، تم نے دنیا میں کیا کیا، کتنا آرام کی، عیش و آرام کی زندگی گزاری؟ رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اس دنیا کے بارے میں، دنیا میں رہے تم نے دنیا میں کیا کیا؟ تو بتاؤ تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے ناظرین و ناظرات، صرف اپنے چہرے کو چمکانے سے کام نہیں چلے گا، اپنے دل کو چمکاؤ، ایمان کو چمکاؤ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل مضبوط کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل، میری پیاری عزیزہ، عمل سے دنیا میں بھی اچھا رکھے گا، اور انشاءاللہ آخرت